حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کے وقت یہ تسبیح ضرور پڑھا کرو، یہ تسبیح غریب کو مالدار کر دیتی ہے، ضرورت مند کی ضرورت پورا کرتی ہے، یہ تسبیح اللہ کو بہت پیاری ہے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، اگر آپ مالی طور پر بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، یا آپ بے روزگار ہیں، آپ کو جلدی روزگار نہیں ہے، یعنی کہ آپ کو جلدی روزگار نہیں مل رہا، یا آپ کے گھر میں تنگ دستی نے گھیرا ڈال رکھا ہے، یا آپ کے قرضوں کے یعنی کہ آپ قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، قرضے آپ کی جان نہیں چھوڑ رہے، آئے دن کوئی نہ کوئی مالی پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، آپ نے عمل کرنا ہے۔ گھر میں رزق کی جو بھی تنگ دستی ہو، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی رزق کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو جس بہن بھائی نے پڑھا، انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ یہ وظیفہ ان کے لیے ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ جو مالی پریشانی کا بہت سامنا کر رہے ہیں، جو قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، یہ عمل کرنے سے آپ کا لینے والا ہاتھ دینے والا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی، مشکلات ہوگی، اللہ غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں۔ اگر ہم سوچیں تو ہمارے جسم کا ایک ایک بال اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، اللہ خود فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ سورہ ابراہیم آیت 34۔ انسان وہ ہے جو اپنے مالک کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اس کا شکر بھی کرے، اور جو لوگ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ ان پر راضی ہو کر ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تم کو مزید عطا کریں گے، سورہ ابراہیم آیت 7 میں۔ اور اس کے برعکس جو لوگ اس کا دیا ہوا بھی کھاتے ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ان لوگوں پر اللہ کا شدید عذاب ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کو سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر ہم میں فکر پیدا ہو گئی تو ہم دین والے محسن کا شکریہ بھی ادا کیا کریں گے، اور دل سے نعمتوں کی قدر بھی کریں گے، ان کے دینے والی ذات سے بھی پیار کریں گے۔ ہم زبان سے بھی الحمدللہ کہیں گے، اعضاء سے بھی ان نعمتوں کا شکر ان کی عبادت کر کے کریں گے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ کا احسان مان کر اس ذات کا فرما بردار بننے کے بجائے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے۔ نافرمان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، اور اس کو مختلف اشاروں سے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کفر ان نعمت یعنی کہ انہیں مت کرے، اور احسان مان کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ نافرمان بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا یہ عمل برا ہوتا تو مجھے سزا تو ملتی، جو نہیں ملی، اور اسی طرح اس کی جرت بڑھ جاتی ہے، اس کی نافرمانی کی حد نہیں رہتی، اور بلاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر اس پر بھی انسان نہ سمجھے تو اسے آخرت کی نعمت یعنی مغفرت، اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ انسان کو بغیر مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمت عطا فرمائی ہے، لیکن ان نعمتوں کے حصول کے باوجود انسانوں کی بڑی تعداد ظلم اور ناشکری کے راستے پر چلتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں انسانوں اور جنات کو تکرار کے ساتھ مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی برکت زمین پر آسمان کے درمیان قلعہ کو پر کر دیتی ہے۔ دوسری بار الحمدللہ کہنے سے انوار 7ویں طبق آسمان سے لے کر 7 طبق زمین تک بھر جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ الحمدللہ کہنے سے اللہ خود اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ انسان بڑا ناشکرا ہے، اس کی حرص اس کو نعمت کی قدر نہیں کرنے دیتی، جو تقدیر میں نہیں اس کو نعمت سمجھتا ہے، اس کے لیے تدبیر کرتا پھرتا ہے۔ نعمتیں ملنے سے قبل اور بعد قلب کی وہی حالت رہے جو پہلے تھی۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر نعمتوں میں مشغول رہے اور اس کو بھول جائے تو وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اسی طرح حسد اور ناشکری بھی نعمتوں اور نیکیوں کو برباد کر دینے والی۔ جب بھی اللہ کوئی خدمت اپنے بندوں کو عطا فرمائے تو اس کا شکر یہ ہے کہ الحمدللہ کہے، یہی اصل شکر ہے۔ بندہ بہت سی چیزوں کو برا خیال کرتا ہے، حالانکہ اس میں ہی فائدہ اسی کا ہوتا ہے۔ انسان کو شریعت کی پابندی کرنی چاہیے
اور ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے دنیا میں عزت کامیابی عطا ہوگی، آخرت میں بھی بہت اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اہل دنیا سے اچھا برتاؤ رکھا جائے اور دل سے اللہ اللہ کیا جائے۔ اللہ کی نعمتوں کو دل سے قدر کر کے اس کی نعمتوں کی اس کی فرما برداری میں صرف کرنا چاہیے۔ اس کی مخلوق کی خدمت کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کر کے ان پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ نعمت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا پیٹ بھر کے شکر ادا کرنے والے کا شکر ادا کرنے والے شاکر کا مقام روزہ رکھنے والے صابر کے برابر ہے۔ حضرت کعب کا قول ہے اللہ دنیا میں بندے کو جو نعمت دیتا ہے اور وہ اس کا شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ اس کا نفع دنیا اور آخرت میں دیتا ہے، اور جو شکر گزاری نہ کرے تو دنیا میں ہی اس سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے اور آخرت میں اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضرت سری سختی فرماتے ہیں کہ جو شخص نعمت کی قدر نہیں کرتا اس سے نعمت اس طرح سلپ کی جاتی ہے کہ اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہی ہے جس سے انسان کے رزق، اعمال، اولاد میں برکت پڑتی ہے اور ناشکرے کو کچھ نہیں ملتا۔ ہمارے یہاں یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری محنت کا ثمر ہے، یعنی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس نعمت خداوندی کو سمجھ کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی نعمت واپس لی جاتی ہے تو انسان فوراً اس کی ناشکری کرتا ہے۔ یہ حرکت عطاب الہی کو دعوت دینے کی مترادف ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اہل ایمان اور مومن کا شیوا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی سب نعمتیں عطا فرمائے، ان نعمتوں کا شکر کرنے والا شاکر بندہ صابر مسلمان بنا دے، آمین۔ محترم ناظرین، ہمارے نبی نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو بھی اس تسبیح کو پڑھے گا اس کی پریشانی اللہ تعالیٰ خود جلد از جلد دور فرمائیں گے۔ تمام ناظرین ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اگر پہاڑ کی جتنی بھی مصیبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ مصیبت ختم کر دیں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ سے زیادہ پریشانی ہو، اگر آپ صدقے دل کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی مکمل طور پر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، خواہ وہ پیسے کی پریشانی ہو یا گھر کے اندر اور کوئی پریشانی ہو۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا، آپ کے گھر کے اندر پہاڑ سے بھی زیادہ اگر کوئی پریشانی ہوئی تو انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ میرے نبی کا بتایا ہوا ایک ایسا وظیفہ ہے، میرے نبی کی بتائی ہوئی یہ قرآنی تسبیح ہے۔ اگر اس کو آپ صدقے دل کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اور بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر، عاجز ہو کر، یکسوئی کے ساتھ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب دل میں رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ العزیز آنکھ جھپکنے تک آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت دلوں کو بدل کے رکھ دیں گے۔ قرآن مجید کے اندر بڑی پاور ہے، بڑا راز ہے اور اس کے اندر بڑا جلال ہے، اس کے اندر بڑا کمال ہے۔ محترم ناظرین، ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل رجوع الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہو اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجیے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ نیز اس کے ساتھ شکر گزاری کی کیفیت پیدا کیجیے۔ بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں اور ہر طرف سے ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جبکہ ہر آن وہ ہر لحظت پر ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ظاہر میں پریشانی ہی کیوں نظر نہ آئے، بندے کا کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اپنے انعامات میں اضافہ فرمائیں گے اور دنیاوی پریشانیاں بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ بہرحال ایمان کمزور نہ ہونے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کا تعلق قائم ہو جائے گا، آپ نیک اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے تو مخلوق خود ہی آپ سے محبت کرنے لگ جائے گی۔ لہٰذا اپنے اعمال کا محاسبہ کیجیے۔ اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو پنج وقتہ نماز کا اہتمام کیجیے اور نمازوں کے بعد دعائیں بھی کیجیے۔ زندگی کے اندر بہت سی پریشانیاں آتی رہتی ہیں، بندے کو ان پریشانیوں کا اپنے سامنے آنے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مسلمانوں کو جب کوئی غم دکھ رنج یا کوئی عذاب پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مل کر درود پاک پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ درود کا حکم میرے اللہ نے دیا ہے۔ ایک دفعہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل قرآن یعنی سورۃ آل عمران جس کا ترجمہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، یہ جملہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جس وقت ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہی کلمہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے، سو ان سے ڈرو، تو اس بات سے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ تمام خراب حالات میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور کثرت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 111 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ مولانا یونس ابن مولانا عمر صاحب پلن پوری کا ترجمہ ہے، یعنی کہ تجربہ ہے کہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ تجربہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور کوئی مباح کام رکتا نہیں ہے، اور اگر کثرت سے پڑھا جائے تو بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا کام اس طرح بنائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، نیز تمام دنیاوی و آخری مقاصد میں کامیابی کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، اس کے حضور عاجزی اختیار کرنے والے اس کے مومن بندوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ وہ لوگوں کے جن کی صفات کو اللہ نے اپنی کتاب العظیم میں واضح فرمایا ہے، بس ان کے بارے میں ارشاد ہے بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو اور بڑھا دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ توکل ایک عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اور اللہ نے نبیوں، رسولوں اور اپنے مومن بندوں کو کوئی مواقع پر اس کا حکم دیا ہے جن میں اس کا یہ فرمان بھی شامل ہے جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے، تو آپ اس کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا ارشاد ہے بس اے محمد اپنے رب کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں، یعنی اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیں، اس پر اور اس کے کافی ہو جانے پر بھروسہ کریں، کیونکہ جو کوئی اس پر توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انڈیا کا ایک بندہ جو بالکل اسلام نہیں جانتا تھا، اسلام کو نہیں مانتا تھا، اس کو کسی بندے نے بتایا کہ یار جو مسلمان ہیں ان کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ جو اس تسبیح کو پڑھ لے گا تو پہاڑ سے بھی زیادہ اگر پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو تو وہ ٹل جاتی ہے۔ تو وہ انسان بڑا پریشان حال تھا، اس کے اوپر بڑا قرضہ اور اس کے اوپر بے شمار ٹینشن ہے۔ اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو وہ بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہوگی، میں مختصر بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ یار اس کو آزماتے ہیں، تو اس نے نماز کے بعد اللہ کے سامنے ایک دفعہ درود شریف پڑھا اور اس کے بعد اس تسبیح کو اس کی تلاوت فرمائی۔ اس کو 100 مرتبہ اس بندے نے پڑھا۔ وہ کہتا ہے کہ اسی رات کو مجھے ٹیلی فون آ گیا، جو مجھے اوپر پہاڑ سے بھی زیادہ مصیبت تھی وہ ایسے حل ہو گئی کہ میں خود حیران ہو گیا، میرے ساتھ کیسے ممکن تھا۔ تو جب یہ ہوتا گیا تو میری پوری فیملی کو میں نے بتایا، تو سب نے مل کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا پڑھو کلمہ اور اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین لے کر آئے، اللہ پر ایمان لے کر آئے اور محمد مصطفیٰ پر ایمان لے کر آئے۔ محترم ناظرین،
ہر طرح کی مشکل پریشانی میں صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے اور زبان پر یہ الفاظ لانے چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا، اور یہی کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے کہا کہ کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جیار تیار کیا ہے تو ان سے ڈرو، مگر اس سے آپ کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک تسبیح بتانے جا رہا ہوں، وہ تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد 100 دانے والی تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ آپ یہ تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل سورہ کوثر کو پڑھ کر دعا مانگیں تو آپ کی جتنی بڑی مصیبت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ خود دور فرمائیں گے۔ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن خوش نصیب وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ کے راستے پر چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے اور اللہ پاک پر پورا پختہ یقین کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ آج کے بعد میں نے نیکی کا کام کرنا ہے، کسی کے ساتھ بدی نہیں کرنی، میں نے ہر انسان کے ساتھ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت اس کا ٹریک تبدیل ہوتا ہے، اس وقت تبدیلی آتی ہے۔ نارمل حالات میں تو انسان چلتا رہتا ہے، اس کو خدا یاد نہیں رہتا، تو اللہ سے ہم سب مل کر دعا مانگیں کہ اللہ پاک ہم سب کو استقامت نصیب فرما اور اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ جو وظیفہ بتایا ہے میں نے تمام مسلمانوں کی خدمت میں عرض کروں گا، یا آپ بھی پریشانی کے لیے وظیفہ کریں، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر کریں۔ انشاء العزیز یہ قرآن ہے، قرآن کے اندر نور ہے، نور جو ہے یہ میرے نبی کے سینے پر اترا ہے، اور یہ میرے نبی نے خود فرمایا ہے جو انسان اس تسبیح کو پڑھے گا اس کے اوپر اگر پہاڑ کے برابر بھی مصیبتیں ہوئیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، قرآن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نماز ہدایت ایمان اور نور ہے، نماز روزی میں برکت، بدن کی رہب، شیطان کی ناپسندی اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے۔ نماز دعا کی حجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتے ہیں۔ ترمذی دعا مانگنے کے آداب میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہی کچھ مانگنا چاہیے جو حلال اور طیب پاکیزہ ہونا چاہیے۔ جائز مقاصد اور گناہوں کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلانا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے کچھ مانگنا انتہائی درجے کی بے ادبی اور گستاخی ہے، بلکہ حلال اور ناجائز مرادوں کے پورا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا مانگنا اور منتیں یعنی کہ منت ماننا دین اسلام کے ساتھ ایک بدترین قسم کا مذاق بھی ہے۔ اسی طرح ان باتوں کے لیے بھی دعا نہیں مانگنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ازلی طور پر طے فرما دی ہے، اور ان میں اب کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ مثلاً کسی پس قد انسان کا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ میرا قد لمبا کر دے، یا کسی دراز قد انسان کا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ میرا قد چھوٹا کر دے، یا مثلاً کوئی جوان شخص یا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ میں ہمیشہ جوان رہوں اور میرے اوپر کبھی بڑھاپا نہ آئے۔ اس قسم کی دعائیں ہرگز نہیں مانگنی چاہیے۔ محترم ناظرین، مؤذن جب اذان کہتا ہے تو ایسے وقت میں کی جانے والی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی پاک نے فرمایا جب مؤذن اذان کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ ایک بندہ مومن اگر نماز کے اوقات میں اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرے تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے گی، اس لیے کہ نبی کریم کا فرمان عالی شان ہے، اذان اور اقامت کے دوران اس کے درمیان مانگی جانے والی دعائیں نامنظور نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم اس وقت میں کیا مانگا کریں؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کیا کرو۔ ترمذی۔ قطب حدیث میں نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی دعائیں قبول کروں، اے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں، اے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں۔ جب بارش ہو رہی ہو اس وقت کی گئی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ سیدنا سہیل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا 2 وقتوں کی دعائیں رد نہیں ہوتیں، ایک توازن کے وقت اور دوسری اس وقت کی دعا جب بارش ہو رہی ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور پاک نے ارشاد فرمایا آدمی کو اپنی تمام تر ضرورتیں اور حاجتیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ جو کہ ایک معمولی چیز یعنی قسم کی چیز ہے ٹوٹ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگے، اور اگر کبھی نمک وغیرہ جیسی ہلکی چیز کی بھی ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگے۔ ترمذی۔ تمام دوست نماز قائم کریں، دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔